بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 115 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ چند اسباق کی طرح اجارے کے احکام ہے۔ اجارہ اور اس کی شرائط، اس کے موارد، جو چیز اجارے پر دی جائے اس کے شرائط، یہ ساری چیزیں ہم پہلے مسائل میں پڑھ چکے ہیں اور آئندہ اس کے چند مسائل پڑھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں 2156۔ کہتے ہیں کہ جو مال مستاجر اجارے کے طور پر دے رہا ہو، ضروری ہے کہ وہ مال معلوم ہو، یعنی یہ ہم پہلے جو چیز اجارے پر دی جاتی ہیں ان کے شرائط میں بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ جو چیز اجارے پر دی جائے وہ معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کون سی چیز ہے۔ لہذا اگر ایسی چیزیں ہوں جن کا لین دین تول کر کیا جاتا ہے، مثلا گیہوں، تو ان کا وزن معلوم ہونا ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلی تو وہ چیز معلوم ہونی چاہیے، اس کے بعد اگر چیزیں ایسی ہوں کہ جن کا لین دین جو ہے تول کر کیا جاتا ہے تو ان کا وزن بھی معلوم ہونا ضروری ہے، اور اگر ایسی چیزیں ہوں جن کا لین دین گن کر کیا جاتا ہے، مثلا رائج الوقت سکے، تو ضروری ہے کہ ان کی تعداد معین ہو۔ کہیں گے اگر ایسی چیز ہو کہ جن کی لین دین جو ہے وہ گن کر کی جاتی ہے، مثلا سکے ہیں، انڈے ہیں، اخروٹ ہیں، موسمبی ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ گن کر دی جاتی ہیں، خصوصاً آج کل کے زمانے میں یہ چیزیں گن کر دی جاتی ہیں، تو کہنے کہ ان کی تعداد کا معین ہونا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر تعداد معین نہیں ہوگی یا وزن معلوم نہیں ہوگا یا اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا تو پھر اس کی قیمت وغیرہ کا تعین کرنا، یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہو جائیں گی، اور ایک دفعہ دے دیا تو اس کے بعد دوبارہ، کیونکہ اجارے پہ جو چیز دی جاتی ہے وہ پھر واپس لی جاتی ہے، تو اگر وزن وغیرہ کے بارے میں معلوم نہ ہو تو اس صورت میں واپس لینے میں بھی پرابلم ہوگا کہ ہم نے کتنی دی تھی اور کتنی لے رہے ہیں۔ کہیں گے اور اگر وہ چیزیں گھوڑے اور بھیڑ کی طرح ہوں تو ضروری ہے کہ کرایہ لینے والا انہیں دیکھ لے یا مستاجر ان کی خصوصیات بتا دے۔ کہیں گے اگر وہ گھوڑے، بھیڑ، بکری وغیرہ کی طرح ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مالک جو لینے والا ہے وہ اس کو چیز کو دیکھ لے، مثلا گھوڑا ہے اس کو دیکھ لے کہ بھئی کیسا ہے، کس رنگ کا ہے، کیا خصوصیات ہیں، یہ ساری دیکھ لے۔ یا اگر وہ دیکھتا نہیں ہے تو
ان کی خصوصیات جو ہیں وہ اس کو بتا دے کہ یہ اس کی خصوصیات ہیں، اور وہ خصوصیات سننے کے بعد اگر کرائے پہ لینے والا جو ہے وہ اس سے مطمئن ہو جائے تو پھر وہ لے سکتا ہے۔ اچھا، مسئلہ نمبر 2157۔ اگر زمین زراعت کے لیے کرائے پر دی جائے تو اور اس کی اجرت اسی زمین کی پیداوار قرار دی جائے جو اس وقت موجود نہ ہو، یا کلی طور پر کوئی چیز اس کے ذمے قرار دے اس شرط پر کہ وہ اسی زمین کی پیداوار سے ادا کی جائے گی، تو اجارہ صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مثلا ایک زمین ہے جو کرائے پر دی جا رہی ہے، اور اسی زمین کی اجرت جو اس کی پیداوار ہے اسی کو قرار دیا جائے، یعنی اس زمین سے جو پیداوار ہوگی وہی اجرت ہوگی جو اس وقت موجود نہیں ہے، یا کلی طور پر کوئی ایسی چیز ذمہ قرار دے کہ اس شرط پر کہ اسی زمین کی پیداوار سے ادا کی جائے گی، یعنی اتنی مقدار یا ایسی کوئی چیز معین کی جائے کہ اسی زمین سے پیداوار ہوگی تو اس سے اس کی اجرت ادا کی جائے گی، تو کہنے کہ ایسا اجارہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر اجرت یعنی اس زمین کی پیداوار اجارہ کرتے وقت موجود ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس زمین کی پیداوار اس زمین کی جو اجرت ہے جو اس کی پیداوار کے ذریعے سے دی جا رہی ہے اگر وہ اس وقت موجود ہو تو پھر اس طرح کے اجارے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ فعلاً موجود نہیں ہے، فی الوقت موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں اجارہ صحیح نہیں ہوگا۔ اچھا، مسئلہ نمبر 2158۔ جس شخص نے کوئی چیز کرائے پر دی ہو وہ اس چیز کو کرایہ دار کی تحویل میں دینے سے پہلے کرایہ مانگنے کا حق نہیں رکھتا، نیز اگر کوئی شخص کسی کام کے لیے اجیر بنا ہو تو جب تک وہ کام انجام نہ دے اجرت کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ کہہ رہے ہیں مثلا کوئی چیز کرائے پر دے رہا ہے، مثلا مکان کرائے پر دے رہا ہے کوئی شخص، اب وہ اس کی تحویل میں دینے سے پہلے ہی کہے کہ مجھے اس کا کرایہ دے دو، تو وہ یہ کرایہ پہلے کرایہ مانگنے کا حق نہیں رکھتا۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے آپ کو کسی کا اجیر بناتا ہے، اپنے آپ کو کسی کے لیے کرائے کے طور پر حوالے کرتا ہے کہ مثلا میں فلاں کام تمہارے لیے انجام دوں گا، مجھے اجرت دینا، تو جو اجرت اس کے کام کی بنے گی وہ کام کے انجام دینے سے پہلے اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا، مطالبے کا حق نہیں رکھتا۔ لیکن کہتے کہ مگر بعض صورتوں میں، ہاں بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں پہلے ہی اجرت لی جاتی ہے، جیسے کہ مثلا حج کی ادائیگی کے لیے اجیر،
جسے عموماً عمل کے انجام دینے سے پہلے اجرت دے دی جاتی ہے۔ حج کے انجام، ظاہر ہے کہ حج پہ کے انجام دینے کے لیے کوئی اگر اجیر بنتا ہے تو اس سے حج پہ جانے کے لیے، راستے کے اخراجات کے لیے، واپسی کے لیے، کیونکہ وہ اتنی دور جا رہا ہے تو اسے پہلے اجرت دی جائے گی تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اخراجات اپنے پورے کرے اور وہاں پر جا کے حج کو انجام دے۔ ورنہ اگر وہ اس سے پہلے اگر پیسے نہ دیے جائیں تو وہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ سارے اخراجات پورے کرے؟ اور تو کہہ رہے ہیں کہ اجرت کا مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جیسے کہ مثلا حج ہے، اس کی ادائیگی کے لیے عموماً اجرت پہلے دی جاتی ہے اور اجیر جو ہے وہ اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2159۔ اگر کوئی شخص کرائے پر دی گئی چیز کرایہ دار کی تحویل میں دے دے تو اگرچہ کرایہ دار اس چیز پر قبضہ نہ کرے یا قبضہ حاصل کر لے، لیکن اجارہ ختم ہونے تک اس سے فائدہ نہ اٹھائے، پھر بھی ضروری ہے کہ مالک کو اجرت ادا کرے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا کسی کا سودا طے ہو گیا کرائے کا، اجرت کا، اب اس نے کرائے پر دینے والے نے اپنی چیز کرائے کو طے کرنے کے بعد وہ جس کو دے رہا ہے اس کی تحویل میں دے دی۔ اب جس نے کرائے پر لیا ہے چاہے وہ اس پہ قبضہ کرے یا قبضہ نہ کرے، یعنی مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی مکان ہے، اس نے آج کل کے زمانے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک مکان ہے، وہ کسی نے کرائے پر دیا، کرایہ وغیرہ ہر چیز طے کرنے کے بعد اس نے چابی جو ہے وہ مکان کی کرائے پر لینے والے کے حوالے کر دی۔ اب جیسے ہی اسے چابی اس نے حوالے کر دی تو مکان اس کا ہو گیا، یعنی کرائے کے طور پر اس نے لے لیا۔ اب وہ کرائے پر لینے والا چاہے اس مکان میں جا کے کھول کے رہے یا نہ رہے، یعنی اس پہ قبضہ کرے یا قبضے میں اسے نہ لے، بس صرف اس سے چابی تحویل میں لے لیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اجارہ ختم ہونے تک، مثلا انہوں نے اجارہ معین کیا تھا 2 مہینے کا کرایہ، 2 مہینے کے لیے اس نے مکان کرائے پر دیا تھا، اب اس نے اس کے حوالے کر دیا ہے، وہ اس پہ قبضہ کرے یا نہ کرے، اجارے کی مدت ختم ہونے تک یعنی 2 مہینے تک وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، پھر بھی ضروری ہے کہ مالک کو اجرت ادا کرے، مالک کو اسے اجرت ادا کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کرائے کا معاملہ طے ہو چکا ہے، اس نے تحویل میں دے دیا ہے، اب اس کو استعمال نہ کرنا یا استعمال کرنا یہ کرائے پر لینے والے کے اختیار میں ہے۔ اگر اسے وہ خالی چھوڑ دیتا ہے، بند کر کے رکھ دیتا ہے، اس میں کوئی بھی اس کو استعمال نہیں کرتا، اس سے کوئی بھی استفادہ نہیں کرتا، تو اس میں کرایہ دینے والے کا کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے تو تحویل میں دے دیا ہے، وہ اپنا کرایہ اس سے 2 مہینے کا
وصول کرے گا اور وصول کرنے کا حق رکھتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔